أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. یہ سورہ مزمل ہے اور مزمل کا معنی ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا. تزمل فی الصوب اے تلفف فیہ، تزمل بثیابہ اے تدثر بہ. تزمل کا معنی ہوتا ہے اوڑھنا، لپیٹنا. زملتہ اے لففتہ فتلفف، میں نے اس کو لپیٹ دیا تو وہ لپٹ گیا. زملتہ فتزمل، میں نے اسے اڑا دیا تو اس نے اوڑھ لیا. تو متزمل کا معنی اصل میں یہ متزمل ہے. ابدلت التاء بالزاء وادغمت الزاء فی الزاء، یعنی اس کی اصل تھی متزمل، تو یہاں پہ زا کو تا کو زا سے بدلا گیا، پھر زا کا زا میں ادغام ہو گیا. اب یہ تو مزمل ہو گیا یہ. اور اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ التلفف والتدثر فی الصوب. اخرج الطبرانی والبزار في بسبب شان نزوله وقال اجتمعت قريش في دار الندوة فقال تفكروا في طريق يصد الناس عنه. ایسے طریقے میں غور کرو جو لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روک دے. فقالوا کاہن، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن ہے. فقالوا لیس بکاہن، لوگوں نے کہا کاہن نہیں ہے یہ. فقالوا شاعر، فقالوا لیس بشاعر، خود وہ لوگ تردید کر رہے ہیں آپس میں. فقالوا مجنون، فقالوا لیس بمجنون، مجنون بھی نہیں ہے. بولے پھر کیا ہے یہ؟ فتفرق الناس علی ذلک، لوگ اسی پر منتشر ہو گئے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ سرکار کو کیا کہا جائے، کون سا ان پہ الزام لگایا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگ کاہن بھی نہیں ہے، مجنون بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے اور ساحر بھی نہیں ہے. پھر قوم کیا ہیں؟ جب یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، فتزمل فی ثوبہ وتدثر بثیابہ، سرکار نے اپنی چادر کو اوڑھ لیا، لپٹ گئے اپنی چادر میں. تو جبریل امین تشریف لائے. اسی وقت سرکار کے غم کو کافور کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا المزمل، اے جھومٹ مارنے والے، اے کپڑے میں لپٹ کر سونے والے، اٹھیے. قم اللیل، رات میں قیام فرمائیے، مگر پوری رات نہیں، تھوڑی دیر. الا قلیلا، مگر کچھ کم. نصفہ، یا تو قلیل سے بدل واقع ہے تو مانا ہوگا قلیل النصف، قلیل کی تفسیر کی جا رہی نصف سے رات، آدھی رات. اب انقص منہ، یا اس سے بھی کم کر دیں، تھوڑا اس سے بھی کم کریں. او زد علی، یا اس پہ بڑھا دیں، یعنی نصف شب سے زیادہ کر دیں. تو یعنی جو بھی آپ سے بن سکے آپ رات، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات و رات مکمل قیام فرماتے تھے اور پائے مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، فرمایا قم اللیل الا قلیلا. اور پوری رات قیام نہ فرمائیں بلکہ رات کے کچھ حصے میں قیام فرمائیں، تھوڑا کم. نصف کر لیں یا اس سے بھی کم کر لیں، یا چاہیں تو اس سے زیادہ کر لیں، 2/3 رات کر لیں. تو یہ قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے. قیام اللیل کہتے ہیں رات سونے کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ قیام اللیل میں شمار ہوگی، یعنی وہ فرض نمازوں کے علاوہ، جیسے تہجد کی نماز ہے یا نفل نماز ہے، یہ قیام اللیل ہے. تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے علاوہ باقی نفل نماز چاہے جتنی پڑھیں. تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیہ ہے، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. یا حرف ندا ہے، اور ایو یہ منادہ نکرہ مقصودہ ہے، مضاف ہے، اور
ہا برائے تنبیہ ہے جو یہاں پر مضاف الیہ کے قائم مقام ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد المزمل اس کی یہ صفت ہے، اور موصوف صفت سے مل کر یہ بن جائے گا منادا، اور مفعول بن جائے گا ادو فعل مقدر کا۔ اور قم اللیل میں لیل منصوب ہے ظرفیت کی بنیاد پر، اور وہ متعلق ہے قم سے، یعنی ظرف زمان ہے۔ الا حرف استثناء و قلیلا منصوب ہے اس کی وجہ سے، قم اللیل لیلا قلیلا یا وقتا قلیلا۔ پھر اس کے بعد فرمایا او زد علیہ، یا اس پر بڑھا دیں، نصف شب سے زیادہ قیام فرمائیں، یعنی 2/3 شب میں قیام کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ رتل القرآن بسہولۃ وتودیۃ ورفق وترسل، یعنی قرآن کو ترسل کے ساتھ کہ ہر حرف واضح ہو جائے، ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، اس طور پر پڑھیں آپ قرآن کو۔ تو یہ ترتیل یہ مفعول مطلق واقع ہے، اور رتل میں تاکید پیدا کر رہا ہے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ تو ترتیل کا اطلاق صرف تحقیق پر نہیں ہوتا ہے، جو آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے جو مشق کے انداز میں پڑھتے ہیں جلسوں میں، وہی ترتیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضر کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ بھی ترتیل ہے، تدبیر کے ساتھ پڑھنا بھی ترتیل ہے، اور تحقیق کے ساتھ پڑھنا بھی ترتیل۔ تو 3 درجات ہیں، تدبیر، تحقیق اور حضر۔ تو ترتیل تینوں درجوں کو شامل ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پر ایک بھاری قول آپ کی طرف ڈالتے ہیں، آپ پر بھاری قول ڈالتے ہیں۔ سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی، ہم ان قریب ڈالیں گے آپ کے اوپر ایک بھاری قول ڈالیں گے، یعنی جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت سارے احکام آپ پر لائیں گے، اقوال کے ذریعے سے، اوامر کے ذریعے سے، نواہی کے ذریعے سے۔ تو قولا ثقیلا یہ مفعول واقع ہے نلقی کا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک شب کا قیام یہ زیادہ دباؤ ڈالنے والا ہے، وقوم قیلا، اور بات سیدھی نکلتی ہے۔ تو ناشیہ کیا ہے؟ اور ناشیہ کا معنی یہاں پر علماء نے قیام دیا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ ناشیہ یہ قیام کے معنی میں ہے، اور نش خود مصدر کے معنی، نشا ینشا کا معنی ہوتا ہے نشن اٹھنا، نہض ورفع کے معنی، ورتفع کے معنی میں ہے، نہض ورتفع۔ تو ناشئۃ اللیل، اور اس کو اگر مصدر کے معنی میں نہ لیں بلکہ یہ خود اس میں فاعل ہی ہو، تو یہ صفت ہے ایک موصوف محذوف کا۔ وہ کیا ہے؟ ان الساعۃ الناشیہ اللیل، یہ معنی ہوگا، یعنی اٹھنے والا وقت رات میں، وہ رات میں زیادہ دباؤ ڈالنے والا ہے نفس پر۔ تو یہ ناشیہ مصدر کے معنی میں بھی مستعمل ہے، جیسے عافیہ، یہ عافیہ یہ خود مصدر ہے، اور لوگ اس کو مصدر کے معنی میں لیتے ہیں۔ عافیہ کیا ہے؟ عافیت، عافیہ بھی مصدر ہے، اسی طریقے سے ناشیہ بھی مصدر ہے۔ تو یہ نہوض اور قیام کے معنی میں ہے۔ اقوام یہ اس میں تفصیل ہے۔ قیل یہ قول کے معنی میں ہے، یہ اصل میں قول تھا، اور قول سے قیل بنا دیا گیا ہے، اور یہ سیدھی بات، رات میں سیدھی بات نکلتی ہے کہ رات پرسکون ہوتی ہے، شور و شغب سے پاک ہوتی ہے، اس وجہ سے جو بھی بات ہوتی ہے راز و نیاز کی وہ صحیح ہوتی ہے، ریا سے خالی ہو کر۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، پھر فرمایا بے شک آپ کے لیے دن میں طویل
تقلب ہے، گردش کرنا ہے، سبحن طویلا۔ وطن کا معنی دباؤ ڈالنے والا، وطا یتو کا معنی ہوتا ہے دباؤ ڈالنا، تو یہ زیادہ دباؤ ڈالنے والا ہے نفس پر۔ رات کا جو قیام ہے وہ نفس پہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، بھاری ہے، بوجھل ہے، شاپ گزرتا ہے۔ یہاں ان حرف مشبہ بالفعل ہے اور لکا یہ اس کا خبر مقدم ہے، اور سبحن طویلا اس میں مؤخر ہے، اور فی النہار یہ حال واقع ہے یہ سے سبحن طویلا سے، ان لکا سبحن طویلا کائنا فی النہار، یعنی بے شک آپ کے لیے دن کے اندر، لفظی معنی ہوا تو طویل دوڑ دھوپ ہے، بھاگ دوڑ ہے، تیرنا ہے۔ سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا۔ السبح السریع، المر السریع فی الماء، پانی میں تیزی کے ساتھ گزرنے کو سبح بولتے ہیں، تو پانی میں تیرنے کو کیا بولتے ہیں؟ سب بولتے ہیں۔ اسی طرح المر السریع فی الفضاء، فضا کے اندر تیزی کے ساتھ دوڑنے کو سبح بولتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ اجرام فلکی ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں تو آپ کے لیے بہت کام ہے، بہت دوڑ دھوپ ہے، دعوت و تبلیغ کے کام ہیں آپ کے پاس، اور لوگوں کی خبر گیری ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، یہ بہت سارے افعال ہیں جو آپ انجام دیتے ہیں، اس وقت آپ کو زیادہ وقت نہیں ملتا، تو آپ رات میں قیام فرمائیے۔ اس میں گویا کہ تشبیہ دی گئی ہے ستاروں کے اور اجرام فلکی کے دوڑنے سے، کہ جس طرح اجرام فلکی اپنے مدار میں بہت تیزی کے ساتھ گردش کرتے رہتے ہیں، وہ ایک پل کے لیے ٹھہرتے نہیں اور انہیں قرار نہیں ملتا، نبی کی ذات بھی اسی طریقے سے امت کی خیر خواہی کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے صبح و شام گردش میں رہتے ہیں۔ اِنَّ لَكَ تَقَلُّبًا وَتَصَرُّفًا وَإِنشِغَالًا فِي النَّهَارِ، اے فی طول النہار، آپ کے لیے دن کے اندر بہت زیادہ گردش ہے، طویل اور دوڑ دھوپ ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور اسی کی طرف کٹ کر ہو جائیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، التَّبَتُّلُ هُوَ الْإِنْقِطَاعُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے سے کٹ جانے کو تبتل کہتے ہیں، اور متبتل اس راہب اور زاہد کو کہا جاتا ہے جو پوری دنیا سے، خلق سے کٹ کر بالکل صرف عبادت کے لیے کسی کونے پہنچ جائے، زاویہ میں یا کسی جنگل میں چلا جائے، تو اسے متبتل کہا جاتا ہے۔ یہ شخص جو ہے راہب ہو گیا، زاہد ہو گیا۔ اب دیکھنا یہاں کے تبتل سے جو مفعول مطلق یہاں لایا گیا وہ تبتیلا لایا گیا، جو کہ تبتیلا کے لیے تو یہاں بتلا ہونا چاہیے، تو مفعول مطلق یہ خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس بھی کبھی کبھی لایا جاتا ہے، تو یہ تبتیلا یہ تبتلن کے معنی میں ہے، اس کے معنی میں اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں پر انقص اور اوزد کا ایک ساتھ اجتماع ہوا، اس میں کون سی صنعت پائی جا رہی ہے؟ طباق پائی جا رہی ہے، طباق ایجاب ہے نہ کہ طباق سلب ہے۔ پھر فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، مشرق کا رب اور مغرب کا رب، مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو کارساز بنا لو، فاتخذه وکیلا، یعنی اللہ رب المشرق والمغرب، یعنی اللہ ہی مشرق اور مغرب کا رب ہے، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے اسے کارساز۔ اور کہیں کہا گیا رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین کا رب، مغربین کا رب، تو کیا مطلب اس کا؟ یہاں رب المشرق واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا، مشرق کہا گیا، مشرقین نہیں، کہیں رب المشارق والمغارب ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سورج کے طلوع و غروب کے جو مواقع ہیں وہ ایک نہیں ہوتے، بلکہ وہ مختلف ہوتے رہتے ہیں، کبھی سورج اس سمت سے نکل رہا ہے، کبھی اس سمت سے نکل رہا ہے، کبھی بیچ سے نکل رہا ہے، اختلاف مواسم کے اعتبار سے ان کے
مواقع طلوع و غروب بھی بدلتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کہیں مشرقین کہہ دیا گیا، کہیں مغربین کہہ دیا گیا، کہیں مشارق کہا گیا، کہیں مغارب کہا گیا، سمجھ گئے، اور کہیں مشرقی کہا گیا۔ تو جب ہم مشرق کہا گیا، واحد کہا گیا، اس سے پوری وہ سمت مراد لے لی گئی، اور جہاں مشرقین کہا گیا اس سے وہ جہت مراد ہے جہاں سے سورج طلوع و غروب کرتا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں ایک ہی جانب سورج نکلتا ہے، نہیں، اس کے مکانات بدلتے رہتے ہیں، غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علم اسٹرولوجی ہے، علم اسٹرونومی ہے، جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے یہاں پر، علم فلکیات ہے یہ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اُتْرُكْهُمْ تَرْكًا حَسَنًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ إِنَّهُ كَاهِنٌ أَمْ شَاعِرٌ أَمْ مَجْنُونٌ أَمْ سَاحِرٌ، لكن هذه الآية نسخت بآية القتال وهي بآية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فهذه الآية منسوخة بهذه الآية بآية القتال۔ آیت کریمہ منسوخ ہے، اس کا حکم عمل نہیں کرنا ہے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ذرنی، دعنی وإياهم، دعنی والمکذبین، یعنی جھوٹوں کو میرے اوپر چھوڑ دو، اولی النعمہ، جو اہل رفعت ہیں، یعنی ناز و نعمت میں رہنے والے ہیں، خوش عیش ہیں، ان کو، ان جھوٹے خوشحال لوگوں کو میرے اوپر چھوڑ دیجئے، ومہلہم قلیلا، اور ان کو تھوڑی مہلت دیجئے۔ ان لدینا، اب ہم کیا کریں گے؟ ان لدینا انکال و جحیم، بے شک اس کا علاج تو ہمارے پاس ہے، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ انکال جمع نکل، والنکل والقید جمعہ قیود، بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں۔ وجحیم، الجحیم هو النار الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ کو جحیم کہا جاتا ہے، النار المشتعلہ۔ تو لدینا خبر مقدم ہے، اور انکالم و جحیمہ کی اس میں مؤخر ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وطعاما ذا غصہ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا ہے، نہ وہ نگلتے بنے اور نہ اگلتے بنے۔ لا يدخل فی الحلق، لا يدخل فی بطنہ فی جوفہ ولا یخرج من حلقہ، نہ وہ حلق سے نکلے گا نہ اندر جائے گا، ایسا کھانا دیا جائے گا۔ وطعاما ذا غصہ، الغصۃ ما ينشب فی الحلق، جو حلق میں بالکل پھنس جائے جا کر وہاں پر، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ وعذابا علیما، اور دردناک عذاب ہے، اے عذابا مؤلما، ان کو اذیت پہنچانے والا۔ تو یہ سب معطوفات ہیں اسی پر، اے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصہ وعذابا علیما۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ لرزتے ہوں گے۔ یوم تزلزل الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، اور پہاڑ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ریت کا جو تودا، بہتے ریت کے تودے کے مثل ہو جائے گا۔ کثیب بولتے ہیں الرمل المجتمع، وہ ریت، یا التل من الرمل، ہاں، ریت کے ٹیلے کو کثیب کہا جاتا ہے۔ مہیلا ایسا ایدن، من حال یہیل عیولا واصلہ مہیولا فہو کمبعیوع فصار مہیلا، کل مبیع، جیسے مبیع کی اصل مبیوع ہے،
تو یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا کی حرکت کو نقل کر دیے، ماقبل کو یا کو دے دیے، ماقبل با کو دے دیے، پھر اس کے بعد اجتماع ساکنین ہو گیا یا اور واو کے درمیان میں، تو یا واو کو حذف کر دیے، اور پھر ادھر جو باقی حرکت تھی اس کو یا کی مناسبت سے کسرے سے بدل دیے تو مبیح ہو گیا۔ ویسے ہی اس کی اصل ہے محیول، تو محیول میں یا پر ضمہ دشوار ہونے کی وجہ سے یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن، یا کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل والے حرف کو دے دیے ہا کو، اور اس کے بعد اجتماع ساکن ہو گیا یا اور واو کے درمیان میں، تو یا کو واو کو حذف کر دیے، اور پھر اس کے بعد ہا پر جو ضمے کی حرکت ہے اس کو کسرے سے بدل دیا یا کی مناسبت سے، تو اب یہ محیل ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ یہ اس کی تعلیل ہے۔ یوم منصوب کیوں ہے؟ یا تو منصوب یہ ہے کہ یہ تو عذاباً علیماً کی صفت واقع ہو، اے عذاباً علیماً واقعاً یوم ترجف الارض والجبال، یعنی عذاباً واقعاً یوم ترجف، تو یہ متعلق ہو جائے گا عذاباً واقعاً سے، یا تو یہ کہ اذکر یوم ترجف الارض والجبال، اس دن کو یاد کیجئے جس دن پہاڑ اور زمین لرزتے ہوں گے، اس کے اندر زلزلہ آ جائے گا۔ فلم خص الجبال مع كون الجبال یہ جزءا من الارض، یہ زمین کا ایک حصہ ہی ہے جب پہاڑ، تو اس کو کیوں خاص فرمایا؟ وافرد الجبال بالذکر لكونها جساما عظاما عالیة قویہ، اس لیے کہ پہاڑ ایک بہت بڑے جسم والی ایک شے ہے، اس وجہ سے اس کو خاص ہونا، اور زلزلے کا وقوع زیادہ تر پہاڑوں میں ہوتا ہے زمین کی بنسبت، پہاڑ سے زیادہ زلزلہ اس سے زمین سے پہاڑوں میں آتا ہے۔ جب پہاڑ میں زلزلہ آتا ہے تو زمین پر بھی اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، جب پہاڑ ہل جائیں گے تو زمین کے بقیہ حصے کی کیا اوقات رہتی ہے؟ جس دن زمین اور پہاڑ لرزتے ہوں گے، ترجف کا معنی ہوتا ہے تزلزل، اور پہاڑ کیسے ہو جائے گا؟ بہتے ہوئے ریت کے ٹیلے کے مانند ہو جائے گا۔ فشبہ الجبال جبال السائلہ کالصیب المہیل، یعنی اس ریت سے تشبیہ دی جو بہ رہا ہو خفت کی وجہ سے اور اپنے ہلکا پن ہونے کی وجہ سے، یعنی پہاڑ کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی، پہاڑ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، وہ پہاڑ ایسے ہوگا جیسے ریت کا ٹیلا، اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر کانت الجبال کثیبا مہیلا، یہ تشبیہ بلیغ بھی ہے، اس لیے کہ اس میں ادات تشبیہ بھی حذف کر دیا گیا، ادات تشبیہ بھی نہیں ہے۔ کانت الجبال کثیب نہیں کہا گیا، کثیب، کانت الجبال کثیب یہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کانت الجبال کثیبا مہیلا، ڈائریکٹ پہاڑ کو تشبیہ دی جا رہی ہے بہنے والے ریت کے ٹیلے سے، اور ادات تشبیہ بھی محذوف اور وجہ تشبیہ بھی حذف کر دیا گیا۔ تو جب وجہ تشبیہ اور ادات تشبیہ دونوں محذوف ہو جائیں تو یہ تشبیہ بلیغ ہوا کرتی ہے۔ وجہ شبہ کیا ہے؟ عدم التماسک، یعنی عدم تماسک کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کوئی قرار نہیں ہوگا، ٹھہراؤ نہیں ہوگا۔ انا رسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما رسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر حاضر اور ناظر ہے، جو تمہیں دیکھتا بھی ہے، تم پر گواہ بھی ہے۔ شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے، شاہد ماخوذ من الشہود والشہود الحضور، فالذی یشہد ویحضر، جو شاہد ہوتا ہے وہ حاضر بھی ہوتا ہے، بغیر حضور کے گواہی دے ہی نہیں سکتا۔ تو شاہد کے لیے حضور ایک لازم ہے، لازم بین ہے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو رسولا میں جو تنوین ہے
وہ تنوین تعظیم کے لیے، تفخیم شان کے لیے، یعنی ایک معزز رسول کو بھیجا تھا. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا. اخذناه اخذا وبيلا، تو اخذنا اور اخذ کے اندر جنا سے اشتقاق ہے، اور الرسول میں جو الف لام ہے، الف لام عہد خارجی کے لیے، اور اس سے مراد وہی رسول ہے جو فرعون کی طرف بھیجا گیا.